بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، پاکستان میں آج کل مہنگائی چھائی ہوئی ہے۔ جی ہاں، جس طرح کبھی پی ٹی آئی چھائی ہوئی ہوتی تھی پاکستان میں، اس طرح اب مہنگائی چھائی ہوئی ہے۔ اب تو یوں لگتا ہے کہ جیسے پی ٹی آئی اور مہنگائی کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اگر پی ٹی آئی ہوگی تو مہنگائی بھی ہوگی، اور اگر مہنگائی ہوگی تو پی ٹی آئی بھی ہوگی۔ ان دونوں میں سے ایک اگر جائے گا تو دوسرا آٹومیٹک جائے گا۔ یہ تو خیر ایک بات تھی۔ آتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ آج کا موضوع یہ ہے کہ کیا پاکستان مسلم لیگ نون کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی ڈیل ہوئی ہے یا نہیں۔ ویورز، پاکستان مسلم لیگ نون کا جو بیانیہ ہے وہ تو ایسا ہے کہ یہ ڈیل کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ تو کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو، اور یہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے یہ اپنی پوزیشن میں جائیں واپس۔ اور ان کا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو لانے میں ان کا بہت بڑا رول ہے۔ یہ اب بڑی اوپن سیکرٹ ہے۔ کوشچن یہ پیدا ہو رہا ہے کہ آج کل کیا ہو رہا ہے؟ کیا شہباز شریف کی یا ڈائریکٹ نواز شریف کی یا پاکستان مسلم لیگ نون کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی ڈیل ہو گئی ہے یا ہونے والی ہے؟ تو جناب اعتزاز احسن صاحب، ویورز آپ اچھی طرح جانتے ہیں اعتزاز احسن کو۔ یہ بڑے منجھے ہوئے سیاستدان ہیں اور بڑے مشہور وکیل بھی ہیں، اور یہ وزیر داخلہ بھی رہے ہیں۔ ان پر الزام لگتا رہا ہے کہ انہوں نے سکھوں کی لسٹیں جو ہیں وہ انڈیا کو فراہم کی تھی بے نظیر بھٹو شہید کے دور میں۔ یہ ان پر ایک الزام لگتا رہا ہے۔ مسلم لیگ نون کہ وہ بڑے ناقد ہیں، خاص طور پہ شریف خاندان پہ وہ بڑی تنقید کرتے ہیں۔ ایک وقت تھا جب نواز شریف اور اعتزاز احسن نے اکٹھے لانگ مارچ کیا تھا وکلا تحریک میں، اور جوڈیشری کو بحال کروایا تھا۔ اس نواز شریف صاحب نے انہیں اپنا وکیل بھی بعض کیسز میں انہیں کیا تھا، اور وہ اس کے بڑے احسان مند رہے تھے۔ لیکن بعد میں اختلافات پیدا ہو گئے۔ اختلافات اتنے شدید تھے کہ آج کل اعتزاز احسن شریف خاندان پر بڑی سخت تنقید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اعتزاز احسن کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں جو کرپشن اور جو دوسرے معاملات ہیں اس کے پیچھے شریف خاندان ہے۔ یہ اب وہ کہتے ہیں، پہلے ان کا ویو کچھ اور تھا۔ کل پرسوں ایک پروگرام میں اعتزاز احسن نے ایک انکشاف کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی پاکستان مسلم لیگ نون کی 2 جنرل کے ساتھ ڈیل ہو چکی ہے۔ جب ان سے سوال کیا گیا کہ وہ 2 جنرل کون ہیں، تو انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ وہ 2 جنرل ہیں جن کے خلاف نواز شریف یا مسلم لیگ نون بولتی نہیں ہے۔ نواز شریف اور مسلم لیگ نون تو جو ہے صرف فیض حمید صاحب جو کور کمانڈر پشاور ہیں ان کے خلاف ان کی ریزرویشن ہیں اور تھیں، اور تو وہ زیادہ کسی کے خلاف بات نہیں کرتے تھے۔ تو اب یہ کن جنرل کے ساتھ ڈیل ہوئی ہے، یہ اعتزاز احسن نے ان کے نام نہیں بتائے، لیکن یہ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ڈیل ہو چکی ہے۔ ویورز، عام پاکستانی جو تھوڑا بہت بھی سیاست میں نظر رکھتا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی کچھ اپنی جماعتیں بھی ہوتی ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ کاف پر یہ الزام لگایا جاتا ہے۔ آج کل نواز شریف صاحب کے ٹیلی فونک رابطے ہوئے ہیں پرویز الہی کے ساتھ، چودھری شجاعت کے ساتھ بھی ان کے رابطے ہوئے ہیں۔ چودھری شجاعت کی انہوں نے خیریت دریافت کی ہے، اور چودھری شجاعت اور پرویز الہی نے انہیں ان کے نواسے یہ جو ہیں جنید صفدر، ان کی شادی کی مبارکباد بھی دی ہے۔ تو اس طرح یہ ڈیل کے جو اشارے ہیں اعتزاز احسن نے دیے ہیں، یہ کس ریفرنس میں دیے ہیں یہ تو انہوں نے نہیں بتایا، لیکن کچھ حالات اس طرف اب جا رہے ہیں۔ لگ رہا ہے کہ جو مسلم لیگ نون کا بیانیہ تھا کہ جو شیلٹر پی ٹی آئی کو دیا ہوا تھا کچھ عناصر نے، وہ اب ختم ہو رہا ہے۔ وہ ہاتھ جو پی ٹی آئی پر تھا وہ ہٹتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ حالات بڑے خراب ہیں۔ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ، اب دیکھیں یہ ہیرا تھا شبر زیدی جو عمران خان کے بقول، اب وہ کہہ رہا ہے کہ جی پاکستان دیوالیہ ہو چکا ہے۔ وہ اس نے یہ نہیں کہا کہ پاکستان دیوالیہ ہونے جا رہا ہے، وہ ہو چکا ہے۔ رزاق داؤد صاحب نے کہا۔ اب یہ کبھی کسی ملک سے پیسے لے کر خزانے میں رکھواتے ہیں، کبھی آئی ایم ایف کے ترلے کرتے ہیں، وزیر خزانہ ان سے نہیں بن پا رہا، اسے سینیٹر بنوانے کی تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں، حکومت کا پتہ نہیں چل رہا۔ تو ظاہر ہے
ان حالات میں وہ تمام عناصر جنہوں نے پی ٹی آئی کو بہت آؤٹ آف دا وے جا کے سپورٹ کیا تھا، وہ آج کل وہ بھی پریشان ہیں۔ تو یہ ڈیل ہے یا انہوں نے اپنا ہاتھ ہٹایا ہے، یہ آنے والا وقت بتائے گا ویورز۔ اور لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کی افواج، پاکستان کی حکومت، پاکستان کے سیاستدان یہ اس ملک کا بہتر سوچیں، ملک کی معیشت کو ٹھیک کریں۔ لوگ بہت پریشان ہیں، مہنگائی کی وجہ سے حالات بہت زیادہ آؤٹ آف کنٹرول ہوتے جا رہے ہیں۔ تو ان سب سٹیک ہولڈرز کو بیٹھ کے اس بات پہ تہیہ کرنا ہوگا، سوچنا ہوگا کہ ملک کو ایک اچھی راہ پہ ڈال دیا جائے۔ ویورز، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔